عزت کو اپنی عزت سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کی بےزتی کریں، کسی شخص کو برا بھلا کہیں تو شاید وہ برداشت کر لیں، لیکن اگر آپ کسی کے مہمان کی توہین کریں تو شاید وہ بالکل بھی برداشت نہ کریں۔ ایسا ہوتا ہے، انسان اپنے مہمان کی توہین برداشت نہیں کرتا، اس کو تکلیف دینا برداشت نہیں کرتا۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ یہ مساجد اللہ رب العزت کے گھر ہیں، ان مساجد میں آنے والے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اسی طرح مکرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح معزز ہیں جیسے کسی انسان کے گھر میں آنے والا مہمان انسان کے لیے معزز ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے ان دونوں انبیاء کو کہتا ہے کہ میں آپ کی ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي۔ ابراہیم اور اسماعیل آپ دونوں نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے آپ دونوں نے میرے گھر کی صفائی کرنی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمانوں کے لیے یعنی کہ نمازیوں کے لیے، معتکفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کو صاف رکھنے کی ذمہ داری اپنے انبیاء کو سونپی۔ یہ ہے مسجد کا اہتمام، مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے صاف ستھری جگہ کا اہتمام کرنا، یہ انبیاء والا کام، اور یہ مسجد کو آباد کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رویہ ہے، وہ مسجد کو بے آباد کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے برعکس آپ مسجد کو نماز پڑھنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنائیں۔ مثلا ایک بندہ آتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، وہ اپنی گاڑی ایسی جگہ پر کھڑی کرتا ہے، اپنی موٹر سائیکل ایسی جگہ پر لگاتا ہے، یا وہ اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، منہ سے بدبو اٹھ رہی ہے اور وہ مسجد آ جاتا ہے، یہ دوسرے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ یہ مساجد کو بے آباد کرنے والا ہے، یہ مساجد کو آباد کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیوں کا اتنا خیال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو کہہ دیں کہ کچا پیاز کھانے کے بعد مسجد آنے کی ضرورت نہیں، دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ کہا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آنا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر لوگ کام کاج کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور اسی طرح جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وہ پسینہ، وہ اون کے لباس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ کہا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے تو غسل کر کے آنا، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا ان لوگوں کا احترام، ان لوگوں کی تکریم، ان لوگوں کی تعظیم ہے کہ جو اس کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اس کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ جب ان گھروں میں قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب ہوتا کیا ہے، مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تمام سفید داڑھیوں والے لوگ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہٹے کٹے لوگ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہماری مساجد میں۔ اب آگے جو قرآن سنانے والا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، تراویح پڑھنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ پیچھے جو گپ شپ لگ رہی ہے یہ رکنی نہیں چاہیے۔ بڑے اہم امور پر بات ہو رہی ہے جو اس پڑھے جانے والے قرآن سے بھی زیادہ اہم۔ وہ باتیں جو ہے وہ دنیا میں اور کسی جگہ پر نہیں ہو سکتی، وہ مساجد میں آ کر ہو۔ یہ شخص مساجد کو بے آباد کرنے کا جرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ وصف بیان کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، وہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بیچ میں شور ڈالا کرو تاکہ اس قرآن کی آواز پر تمہاری آواز غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کا وصف بیان کیا، کہا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، یہ مشرکین کی نماز بیت اللہ حرم کے پاس یہ تھی کہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ یعنی کہ مساجد کو آباد کرنے کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طہارت، اپنی
پاکیزگی کا اہتمام کر کے مسجد میں آئے، خوشبو لگا کر آئے، کم از کم بدبو کو دور کر کے آئے. ایسا نہ ہو بعض نمازی نماز پڑھتے ہوئے اونچی اونچی ڈکار لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے افطاری کیا کی. ٹھیک ہے، ایسی وہ جو ہے وہ اسمیل چھوڑیں گے اور ان کے منہ سے آپ کو ایسی اسمیل آئے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے. اور پھر بعض نمازی وہ نماز کے دوران کیا کرتے ہیں، وہ پورا اپنی صفائی کا اہتمام، کان کی صفائی، ناک کی صفائی، ہاں، اور پھر اس کے بعد جائزہ بھی لیتے ہیں کہ کیا اندر سے مواد جو ہے وہ برآمد ہوئے. بھئی کیا جائزہ لینے کی کیا ضرورت؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ساتھ والے نمازی کے اوپر کیا گزر رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم مساجد کو آباد نہیں کر رہے، یہ ہم مساجد کو بے آباد کر رہے ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹی نہیں.